السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ حق شروع کی تو اہل مکہ کو یہ بالکل پسند نہ آیا اور وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ حق کے اس راستے پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مشکلوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے جانسار ساتھی بھی تھے جنہوں نے ان شدید مشکلات میں نہ صرف آپ کا ساتھ دیا بلکہ اپنی ہر چیز آپ پر قربان کر دی۔ ہمارا آج کا موضوع بھی ایسا ہی ایک سرفروش مجاہد ہے، مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ نزول وحی کے 7ویں روز اسلام قبول کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص نے 19 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور راہ حق پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے بہت سی سختیوں کا سامنا کیا۔ آپ ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ کے قبول اسلام پر آپ کی والدہ ناراض ہو کر کھانا پینا چھوڑ گئیں اور بہت نحیف ہو گئیں۔ حضرت سعد اپنی والدہ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ جب آپ کی والدہ موت کے قریب پہنچ گئیں تو حضرت سعد نے اپنی والدہ سے فرمایا، اللہ کی قسم اگر آپ کے جسم میں 1000 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے پرواز کر جائیں، میں پھر بھی دین محمد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت سعد کی یہ ثابت قدمی دیکھ کر ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن وقاص رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حصہ لیا۔ جنگ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر کو ان کی کم عمری کی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے سے منع فرمایا، جس پر حضرت عمیر رونے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت سعد اور حضرت عمیر غزوہ بدر میں بہت بہادری سے لڑے۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص غزوہ بدر میں شہید ہونے والے 14 صحابہ میں شامل ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت سعد ان چند صحابہ میں شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈٹے رہے اور اپنے جسموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈال بنا دیا۔ حضرت سعد اس قدر مہارت سے تیر اندازی کر رہے تھے کہ آپ کا کوئی تیر خالی نہ جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی تیر اندازی دیکھی تو فرمایا، سعد تیر اندازی جاری رکھو، میرے والدین تم پہ قربان، سعد تیر اندازی جاری رکھو۔ حضرت سعد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام غزوات اور مہمات میں حصہ لیا اور جرأت و بہادری کی کئی داستانیں رقم کیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہونے والی مہمات میں حصہ لیا اور ابتدائی اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت خالد بن ولید کو شام کی طرف جانے کا حکم دیا تاکہ رومیوں کو فیصلہ کن شکست دی جا سکے تو عراق کا محاذ ٹھنڈا پڑ گیا۔ حضرت عمر نے حضرت سعد کو عراق میں اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور فارس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ جنگ قادسیہ اسلامی فوج اور سلطنت فارس کے درمیان لڑی جانے والی سب سے عظیم اور ہیبت ناک جنگ تھی۔ اس فیصلہ کن جنگ نے سلطنت فارس کے ہزاروں سالوں پر محیط اقتدار اور جاہ و جلال کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس جنگ میں اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے۔ جنگ قادسیہ میں اسلامی فوج کی تعداد 30,000 جبکہ فارسی لشکر 1,80,000 تربیت یافتہ اور اس وقت کے مطابق جدید ہتھیاروں سے لیس سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ فارسی لشکر کا سپہ سالار رستم تھا جو کہ طاقت اور تعداد کے نشے سے سرشار تھا۔ جنگ سے پہلے جب اسلامی سفیر اس کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی تو وہ بھڑک اٹھا اور کہا، کل میں اہل عرب کو تباہ کر دوں گا۔ سفیر نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو۔ رستم نے جواب دیا، اگر اللہ نے نہ بھی چاہا تو بھی۔ بالآخر اگلے دن یہ تاریخی جنگ شروع ہو گئی۔ اس تاریخی جنگ میں اسلامی فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج اور ہیبت ناک ہاتھیوں کا اس قدر مہارت اور شجاعت سے مقابلہ کیا کہ یہ بہادری اور ثابت قدمی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ جنگ قادسیہ کی ہولناکی 4 دن تک جاری رہی۔ حضرت سعد بیماری کی وجہ سے اس جنگ میں بذات خود نہ لڑ سکے تھے، مگر لشکر کو ہدایات وہی جاری کر رہے تھے۔ جنگ کے آخری روز رستم ایک مسلمان مجاہد کے ہاتھوں مارا گیا اور فارسی لشکر بکھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں آندھی اور طوفان بھیج کر بھی مسلمانوں کی مدد کی، جس نے فارسیوں کے خیمے تک اکھاڑ پھینکے۔ جنگ قادسیہ میں 60,000 سے زائد فارسی فوجی مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی قید ہوئے، جبکہ 8,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔
جنگ قادسیہ کے بعد حضرت سعد نے بابل کے تاریخی شہر پر حملہ کیا اور ایک ہی حملے میں اسے فتح کر لیا۔ بابل فتح کرنے کے بعد حضرت سعد اسلامی لشکر کے ساتھ آگے بڑھے اور رستے میں آنے والے چھوٹے بڑے شہروں کو فتح کرتے ہوئے ایرانی دارالحکومت مدائن کے سامنے جا پہنچے۔ اسلامی لشکر اور مدائن کے درمیان ٹھاٹے مارتا ہوا دریائے دجلہ حائل تھا، جو اس وقت اپنے عروج پر تھا۔ ایرانیوں کا خیال تھا اسلامی لشکر اس دریا کو پار نہیں کر سکے گا، کیونکہ دریا پر موجود واحد پل انہوں نے جلا کر تباہ کر دیا تھا۔ حضرت سعد نے اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی 700 مجاہدین نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ کچھ ہی دیر میں پورا اسلامی لشکر دریا کے دوسری طرف پہنچ چکا تھا۔ اس طرح دریا کو اپنے گھوڑوں پر عبور کرنا انتہائی بہادری اور حیرت کا کام تھا۔ سامنے مدائن کی فصیل پر موجود ایرانی اس منظر کو حیرت اور بے یقینی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ اسلامی لشکر کے دریا عبور کرتے ہی وہ دیو آنند یعنی دیو آ گئے کا شور مچاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ ایرانیوں کے نزدیک یہ کارنامہ انسان نہیں صرف دیو ہی کر سکتے تھے۔ فارسی لشکر اور بادشاہ مسلمانوں کی دہشت کی وجہ سے مدائن چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں نے مدائن فتح کر لیا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے جلولہ اور تکریت کو فتح کیا اور حضرت عمر نے آپ کو عراق کا امیر مقرر کر دیا۔ بحیثیت امیر آپ نے بہترین انتظامات کیے۔ آپ نے تمام عراق کی مردم شماری اور پیمائش کروائی، انصاف کا بہترین نظام قائم کیا، غرباء اور مساکین کے لیے انتظامات کیے۔ حضرت سعد کے نظم و نسق اور انصاف سے متاثر ہو کر بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ دفاعی اعتبار سے آپ نے کوفہ شہر تعمیر کرایا، جہاں 1,00,000 سے زائد سپاہیوں کے لیے انتظام کیا، جس سے سرزمین عراق پر اسلامی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ حضرت سعد عراق میں اسلامی فتوحات اور اشاعت اسلام کے معمار تھے۔ حضرت سعد ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کریں تو اس کے متعلق کسی دوسرے سے نہ پوچھا کرو۔ حضرت سعد نے سن 674 میں مدینے میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ نے اپنا ایک پرانا اور بسیدہ جبہ منگوایا اور کہا، مجھے اس جبہ کا کفن پہنانا، کیونکہ میدان بدر میں یہ جبہ پہن کر گیا تھا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں اسی جبہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ حضرت سعد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔